نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تعالى في كتابه كما ورد في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا ربي ولك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك عظيم سلطانك. عزیزان قدر، مشکور ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں مدعو کیا. اس مسجد کی انتظامیہ اور خصوصاً میرے محسن، میرے جگری دوست شیخ عبداللہ طیب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ. اس شہر میں جب بھی آتا ہوں تو یعنی یہ نہ ہو کہ میں ان کے پاس نہ جاؤں. تعریف سب اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ پاک نے اس بندے کو بڑا اچھا بنایا ہے. اللہ ہم سب کو بھی اچھا بنایا. عزیزان قدر، ویسے تو اصلاحی گفتگو کرنے کا ارادہ تھا، دو چار باتیں کرنے کی، زیادہ نہیں. لیکن میرے شیخ نے اعلان کر دیا دفاع عن سنت کا دفاع. تو میں نے کہا کہ پھر دو چار باتیں اسی پر کر دی ہے. کیونکہ پچھلی دفعہ میں آیا تھا تو کوئی علمی موضوع پر میں بات نہیں کی. وہ ہمارا موضوع تھا بالکل کرنٹ افیئر جو تھا، جو گراؤنڈ ریئلٹیز پر بات ہوئی تھی، زمینی حقائق پر، موجودہ حالات پر. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ الرحمن کچھ باتیں دفاع حدیث کے حوالے سے کر لیتے ہیں، اور جو اس باتوں کے اندر خیر ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی. اور اس میں اگر کوئی غلطی کھا لیا، کوئی بھول ہو گئی، مجھے کوئی چوک ہو گئی، تو وہ میری اپنی طرف سے ہوگی، جس سے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 164 ہے. ویسے تو اسی مذہب کی آیتیں قرآن مجید کے اندر کئی جگہ ہوا ہے. قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 251، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 51، سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی 129 113، اور اسی طرح سورہ آل عمران کی 164، اور سورہ احزاب سورہ 33 کی 36 34، اور اسی طرح سے سورہ جمعہ سورہ 62 کی آیت نمبر 2. تو ان آیات کے اندر اس وزن کی آیت موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں اپنے لیے فرمائی تھی. کما فی مسند احمد، اس احمد کے حدیث میں، اور حدیث بھی صحت کے اعتبار سے پسند کرتی ہے. آپ نے فرمایا کہ میں دعا ہوں اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی. دعا کے دن ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم. دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہی میں سے رسول بھیجے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں
ان کی دعا کی قبولیت. انہوں نے میرے لیے دعا کی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں, مبشر برسول یأتی من بعد اسمہ احمد, کما فی سورۃ الصف, سورہ صف سورہ 61 کی آیت نمبر 6. کہ اللہ ان میں ایک رسول بھیج اور وہ رسول تصدیق کرے تورات کی, مبشر برسول یأتی من بعدہ اسمہ احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا قد صدق المبین. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے جو عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت تھی, تو لوگوں نے کہا کہ یہ برا جادو ہے. تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا, تو اس سے کیا ہوگا کہ شر کے غرب حدیث کا مفہوم بتایا ہوگا آپ کو, وہ روشن ہو گیا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن کے اندر تھے, اللہ پاک نے آپ کی آمد پر ہی زمین و آسمان کو روشن کر دیا. بچپن میں ہی دلیل دے دی کہ قیامت کی امت کے لیے ہدایت اس پیٹ کے اندر بن گئی. یہ 3 بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں یہ ہوں. تو اگر ہم صرف ان 3 باتوں پر ہی ذکر کریں تو بڑی تفصیل طلب بات ہے ان 3 ہی مسئلوں پر, کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیسے, کس طرح سے, کیا انواع ہیں اس کی, کیا مباحثات ہیں, پھر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کس طرح سے, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی والدہ کے پیٹ میں آنا اور پھر دنیا کے تشریف لانا ہے, ان کے حقائق کیا تھے, یہ ایک بڑی طویل بحث ہے. اس حوالے سے اگر کسی کو مطالعے کا شوق ہو تو میں تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کو اشارہ دے دیتا ہوں. ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الوفا فی احوال المصطفیٰ, انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر جو خاص فضائل ہیں اس کو جمع کیا. اس میں فضیل بن ایاس قاضی فضیل بن ایاس کی کتاب الشفاء اس کو دیکھ لیا جائے, اور جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے الخصائص الکبریٰ. یہ 3 کتابیں اگر اس کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا اور تفاصیل بھی دیکھ لیتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی سورہ آل عمران کی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت احسان کر دیا مومنوں پر, فرمایا انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا. اب آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول انہی میں سے ہے, رسول کسی اور جنس سے نہیں ہوگا. رسولا من انفسہم یا رسولا جو ہے یہ تنوین اس بات کی طرف دلالت ہے کوئی رسول ہے, اور وہ کون ہے, انہی میں سے. یہ تنوین تعظیم نہیں, تنوین اس بات کی طرف دلیل دے رہا ہے کہ کوئی ایک رسول ہے, اور وہ کون ہے, محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کا کام کیا ہے, یتلو علیہم آیات, وہ ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کرنے سے مراد کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کرنے سے مراد صرف قرآن نہیں ہے. آیات 3 چیزوں پر ہے یاد رکھیں, ایک قرآن مجید کی آیات, ایک آیات معجزات, اور تیسری آیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور آیات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلغوا عنی ولو آیہ, بڑی معروف حدیث ہے, مجھ سے ایک آیت بھی ہو تو اس کو پہنچا دو. تو یہ بات میں نے پہنچا دی نا, تو یہ بھی آیت. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ آیت کہیں کیوں ہوئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو آیت کیوں کہا گیا. دراصل اللہ تعالیٰ کی نشانی وہ نشانی ہے کہ جو مٹنے والی نہیں ہے, جو ختم ہونے والی نہیں ہے, وہ اپنی جگہ پر مستحکم اور اپنی جگہ پر قائم رہے گی, قیامت تک قائم رہے گی. اسی لیے قرآن اور حدیث دونوں کو قیامت تک کے لیے نشانی قرار دیا. اور اللہ کے رسول یعلمہم الکتاب والحکمہ, آیات کے ساتھ آیت کی تلاوت کرتے ہیں, کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اور کتاب اور حکمت کیا ہے؟ الکتاب سے مراد قرآن ہے, والحکمہ, واو بسا اوقات
قسم کے لیے آتا ہے، لیکن وہ آیت کے بیچ میں نہیں ہوتا، شروع میں ہوتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، یہ ابتدا کے اندر وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ. لیکن یہاں پر جو ہے واو کس لیے استعمال ہوا ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں واو تفسیری ہے، یعنی حکمت ہی قرآن ہے اور قرآن ہی حکمت ہے، جبکہ واو یہاں پر مغایرت کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی یہ دو لفظ اپنے ہم پتہ نہیں ہے، یعنی دونوں چیزیں الگ الگ ہے کہ کتاب ایک الگ چیز ہے اور حکمت ایک الگ چیز ہے. حکمت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا کہ ان دونوں چیزوں کو کامل رکھ لو، تو آپ نے فرمایا کہ تم کبھی بھی، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. ما تمسکتم بہما، اگر تم نے ان دونوں کو، بہما مضارع ہے، اگر تم نے ان دونوں کو، تصریح ہے، اگر تم نے ان دونوں کو پکڑ رکھا تو نبی صاحب فرماتے ہیں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور دراصل آپ یہ سمجھ لیں کہ دین کا احیاء جو ہے نا، دین کا زندہ رہنا، وہ یہ قرآن و حدیث کے ساتھ ہے. اور جو ان چیزوں کو لے لیتا ہے، جو ان چیزوں کو مان لیتا ہے، تو حقیقت کے اندر کتاب و سنت تو قیامت تک رہیں گے، لیکن وہ بندہ بھی زندہ رہ جاتا ہے. ایک دفعہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ المستدرک کے اندر فرماتے ہیں، اور اس حدیث کے راوی ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. آپ کو پتہ ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ 200 صحابہ اکرام سے لکھا ثابت ہے، 200 صحابہ اکرام سے علم کو حاصل کیا ہے. کنہوں نے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی مجلس میں تھا، اور یہ کون جلیل القدر صحابی ہے؟ سیدنا عمران. کہتے ہیں کہ وہ درس دے رہے تھے اور درس کے اندر حدیث پڑھ رہے تھے، تو ایک آدمی کھڑا ہوتا کہتے ہیں کہ عمران ہمیں حدیث میں سناؤ، ہمیں صرف قرآن پیش کر دو، کیونکہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے. تو عمران بن حسین نے فرمایا کہ بابو تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ کہا کہ ہاں پڑھی ہے. کہا کہ ذرا بتا سکتے ہو کہ نماز کا پورا طریقہ قرآن مجید میں کہاں ہے؟ پھر فرماتے ہیں کہ تم نے کبھی حج اور عمرہ کیا ہے؟ کہا ہاں کیا ہے. کہا کہ بتا سکتے ہو حج کیا اور عمرہ کیا ہے قرآن مجید سے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج بھی اور عمرہ بھی اللہ کے لیے کرو. یہ حج کیا ہے، یہ عمرہ کیا ہے، کچھ نہیں پتا. تو عمران بن حسین نے 2-3 باتیں بتائی ان کو، تو پریشان ہو گیا، اور پھر کہتا ہے کہ عمران اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دے، تم نے مجھے جس طرح سے زندگی بخشی ہے. حسن بصری فرماتے ہیں رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ وہ شخص اس دن کے بعد حدیث کے اوپر کھل کر ایمان لے رہا ہے، شرح صدر کے ساتھ عمل کرنے لگ گیا. جب بھی کوئی حدیث آتی سر جھکا لیتا اللہ کے سامنے. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس چیز کا اجر یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ فضل کر دیا، یہ انعامات کر دیا کہ یہ اس وقت مرا کہ جب وہ اپنے قوم کا سب سے بڑا فقیر تھا. یعلمکم الکتاب والحکمہ، یہ کتاب اور حکمت کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں. تو بات یہ کہ یہ کتاب قرآن مجید ہے، اور والحکمہ، اور حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے. علوم حدیث کے اندر بہت قریب کی کتاب، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو محدثین جو بہت قریب کے تھے، ان میں امام شافعی تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اور رسالہ کے نام سے. اس کے اندر انہوں نے یہ ذکر کیا امام شافعی نے کہ ہماری تحقیق یہ ہے کہ یعلمکم الکتاب والحکمہ سے مراد جو ہے، حکمت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. اور یہ وہ چیز تھی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے غالب کر دی ہے. کیونکہ آپ قرآن مجید کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے جب تک کہ حکمت کی طرف نہیں آئیں گے. حکمت ہی تو بتاتی ہے کہ قرآن پر عمل کیسے کرنا ہے، ورنہ آپ تو قرآن پر عمل ہی نہیں کر سکتے. جب وہ سورہ بقرہ کی ایک آیت نازل ہوئی، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی 187 کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ نہ ہو جائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر کے اندر، اور حدیث کا نمبر جو ہے وہ 40
10 فرماتے ہیں کہ ایک صحابی عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 دھاگے لے لیے. وہ دھاگے کون سے؟ جس سے کپڑا سیتے ہیں. کیونکہ ہر آدمی کا اپنا ایک فہم ہوتا ہے نا, ہر آدمی کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے, ایک فہم ہوتا ہے, اور اس کی فہم کی ایک حد ہوتی ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ 2 دھاگے لے لیے جناب علی, اور 2 دھاگے کیا کر دیے کہ 2 دھاگے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیے. اب رات کے وقت اٹھ رہے ہیں, دیکھ رہے کہ یار یہ دھاگا جو ہے وہ نہ سفید ہو رہا ہے نہ کالا ہو رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی جو ہے وہ روزوں کو پورا کرو. اب بڑے پریشان ہوئے, حتیٰ کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا. اللہ کے رسول کے پاس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بڑا عجیب مسئلہ ہوا میرے زمانے میں. کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے رسول یہ 2 دھاگے میں نے رکھے تکیے کے نیچے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ سفید ہو رہا ہے دھاگا نہ کالا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے نہ ہو جائے اس وقت کھاؤ گے, میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے اوپر ہنس پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر ہنس پڑے اور آپ نے فرمایا کہ عدی کیا بات ہے تمہاری بھائی, تمہارے تکیے کی بھی کیا بات ہے؟ اتنا بڑا اور وسیع تکیہ تمہارا کہ وہ دھاگے کو آسمان پر نظر آنا چاہیے, وہ تمہارے تکیے کے نیچے آ گئے. آپ نے فرمایا نہیں عدی, اس سے وہ مراد نہیں ہے جو تم لے لو. اصل میں صبح صادق ہوتی ہے اور ایک صبح کاذب ہوتی ہے, 2 چیزیں ہوتی ہیں. تو یہاں پر جس سفیدی کا ذکر ہے وہ کنارے پر آپ دیکھتے ہیں صبح کاذب کے وقت کہ وہ آسمان کے کنارے پر جو ہے ایک ہلکی سفیدی آپ کو محسوس ہوتی ہے. مراد یہ, اور وہ بیچارے یہ سمجھے کہ وہ دھاگا تھا. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعلمکم الکتاب والحکمہ, آپ کو قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں گے. تو جب استاد بنا دیا گیا ہے امت مسلمہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو پھر آپ ان کو اپنے آپ کو اوورٹیک کرتے ہوئے دین کیسے سمجھ سکتے ہو؟ آپ دین تو سمجھ نہیں سکتے. اگر دین سمجھنا ہے تو ان سے سمجھ رہا ہوں. آپ دیکھیں نا, دنیا کا کوئی بھی لے لے, سلیبس دیکھ لیں, دنیا کا کوئی بھی چیپٹر لے لیں, دنیا کا کوئی بھی عنوان لے لیں, دنیا کا کوئی بھی آپ جو ہے کسی قسم کا بھی فن لے لیں, ہر چیز کے لیے ایک استاد کا ہونا ضروری ہے نا. ہم جب اسکول یا کالج میں پڑھتے ہیں تو اردو کا جو سلیبس ہوتا ہے, اردو کا جو چیپٹر ہوتا ہے, تو کیا اس کے لیے کوئی استاد نہیں ہوتا؟ ٹیچر کمپلسری. آپ کو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ آپ کی اردو کی جو زبان جو ہے وہ آپ کی قومی زبان ہے, لہٰذا جو ہے وہ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی استاد کی, آپ خود ہی اردو پڑھ لو. وہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہے, اور وہ کتاب عزیز کہلانے کے لائق ہے, اور اسی کو کہا گیا کتاب عزیز کہ تمام کتابوں پر غالب کتاب ہے. اس کو سمجھنے کے لیے کسی استاد کا بندوبست نہ کیا جائے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے بتائیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سمجھنے کے لیے ایک ایسے استاد کا بندوبست کر دیا جو استاد کتاب پڑھانے میں غلطی نہیں کرتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ استاد کتاب پڑھانے میں غلطی نہیں کرتا, اور پھر اس استاد کی خوبی یہ ہے کہ وہ کتاب پڑھاتا تو ہے لیکن پڑھانے سے پہلے اپنے عملی زندگی سے بھی آپ کو پڑھا دیتا ہے. اپنے عملی زندگی سے بھی آپ کو پڑھاتا ہے. آپ دیکھیں نا, پولیٹیکل سائنس کے اساتذہ جو ہے, پولیٹیکل سائنس کے اساتذہ لندن کے اندر ایک پودا لگا ہوا ہے, اس کو کہتے ہیں میگنا مارٹا. کیا کہتے ہیں؟ میگنا مارٹا. میگنا مارٹا کے حوالے سے اگر آپ اس کے بارے میں سرچ کریں تو پولیٹیکل سائنس کے اساتذہ یہ کہتے ہیں کہ 1900 کی ابتدا کے اندر یہ میگنا مارٹا اس لیے لگایا گیا تھا کہ عورتوں کے, خواتین کی جو وومن رائٹس جو تھے نا, خواتین کے حقوق لینے کے لیے اس کی یادگار یہ میگنا مارٹا تھا. کسی نے کہا کہ کنگ جانس کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے تھا, کسی نے کیا کہا, کسی نے یہ کہا. پھر بعد میں آخری کے اندر جو اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی وہ یہ ہوا کہ یہ میگنا مارٹا اس لیے لندن کے اندر لگایا گیا کہ لندن کے اندر پورے دنیا سے 90 لوگوں کو, یعنی ہر بڑے بڑے ملک سے 90 لوگوں کو جمع کیا گیا, اور انہوں نے کہا کہ پر مغز لوگ, اور وہ ایسے لوگ تھے جو بہت بڑے بڑے سائنسدان تھے, بہت دانشور تھے, ان کو جمع کر کے اس بات کو ترتیب دیا گیا کہ پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے کون سے نکات جو ہے وہ تجویز کیے گئے. اب انہوں نے کہا کہ جی 90 لوگوں نے مل کر جو ہے 26 دفعات 26 نکات جو ہے پوری دنیا کو امن کا گہرا بنانے کے لیے انہوں نے مقرر کیے. اب اس میں کیا چیزیں ہوں گی آپ جانتے ہیں کہ بھائی جو ہے یو کے ساتھ یہ ہونا چاہیے, اسرائیل کے ساتھ یہ ہونا چاہیے,
ساتھ یہ ہونا چاہیے. اس قسم کی انہوں نے جو ہے وہ پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے 26 نکات دے دیے. لیکن یہ سارے کے سارے دانشور اور مغرب لوگ ان نکات کی امپلیمنٹ سے خود خالی تھے. عرب کے اندر ایک شیخ ہے, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ ہے حجۃ الوداع, اس کے اوپر پی ایچ ڈی کیا ہے. ٹھیک ہے, تو پی ایچ ڈی مقالہ جو ہے تو تھیسس جمع کروایا, تو اس مقالے کو جب نظر پڑی اس پر, اس کو دیکھا تو اس میں ایک بات بڑی زبردست بیان تھی, وہ مجھے ابھی کی گفتگو میں آپ کے ساتھ بیان کرنی ہے. وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حجۃ الوداع خطبہ دیا, ٹھیک ہے بھائی, کم و بیش اپروکسیمیٹلی 1,40,000 کی تعداد صحابہ کرام کی تھی. ایک تخمینے کے اعتبار سے کم بھی ہو سکتی ہے, زیادہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن 1,00,000 تو ڈیفینیٹلی تھی. ابھی 1,40,000 صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو فوکس کیا. آپ غور کریں, اپنے آپ کو اس ماحول میں لے جائیں. ابھی اس کو کیا ہوں گے آپ, زیادہ سے زیادہ 500 800 چلے 1000 مالک کو ساتھ کریں. 1,40,000 کی تعداد اور سارا فوکس ایک شخصیت پر, اور پھر سب کا دل اس ایک شخصیت پر راضی. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور سب کا دل اس شخصیت کے اوپر اٹکا ہوا تھا, اور سب کا دل اس شخصیت کے فیصلے پہ یکجا تھا, اور سب کا دل اس بات کے اوپر متفق تھا کہ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر حرف ہدایت اور اللہ کی وحی ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ اس وقت وہ کیا ماحول ہوگا, اس وقت کا ایٹماسفیئر کیا ہوگا. آپ تھوڑا سا اندازہ کریں, اپنے آپ کو اس ماحول میں لے جانے کی کوشش کریں. بس ہوگا کتاب اور سنت کی کوئی اسٹیٹمنٹ سمجھ میں نہیں آتی نا, تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ ایڈوائز دیتا ہوں کہ کوشش کرو کہ اپنے آپ کو اس ماحول میں لے جاؤ, اپنے آپ کو اس ماحول میں لے جاؤ. فار ایگزامپل, ایک شخص نے ایک گفتگو میں مجھ سے کہا کہ یہ جو ہم غسل جنابت کے وقت ہمیں حکم ہے کہ اس جگہ سے ہٹ کر پیر رکھیں, اس میں کیا لاجک ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا اپنے آپ کو اس ماحول میں لے جاؤ. بات سمجھ میں آ جائے گی. مراد کیا, میرے کچی مٹی کے جو ہے وہ واش روم ہوا کرتے تھے, آپ وہاں نہا رہے تو وہی جمع ہو گیا آپ کا پانی, حکم ہو گیا کہ وہاں سے ہٹ کر جب پیروں کو تو لاجک سمجھ گیا. جبکہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر بات کو لاجک کے ذریعے سمجھیں. ہمیں دین لاجک کو سمجھنے کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ہر بات کے اندر لاجک کو جو ہے داخل کریں, لیکن ایک بات کو سمجھنے کے لیے کہ اس ماحول کے اندر جائے. اچھا, آپ اس ماحول میں آپ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں, یہ مائک ہے, یہ آپ کو میری آواز جو ہے وہ آخر بنا رہا ہے. اگر اس مسجد کے اندر فار ایگزامپل 10,000 کی تعداد ہو جائے, کیلکولیشن کر کے 10,000 کے لوگوں کی تعداد ہو جائے, تو میرا گمان یہ کہ میری آواز 10ویں ہزار تک بندے تک نہیں پہنچے گی. یا تو اس کو ہٹا دیں, میں کتنا بھی چیخوں تب بھی میری آواز والی جا سکتی ہے. فیکچر حقیقت ہے. لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر, حج کا موقع ہے, باہر میدان میں جمع ہے, ایک شخص گفتگو کر رہا ہے, گھوڑے بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں, سواریاں بھی آ رہی ہیں جا رہی ہیں, پبلک سارے تو حج کے لیے نہیں آئے ہوئے نا, مزید دوسری بھی پبلک ہوگی, ٹھیک ہے, ہر چیز اس کو ذہن میں رکھے. اور 1.5 لاکھ کی تعداد میں کم و بیش آدمی بیٹھے ہیں, اور آخری آدمی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایسے پہنچ رہی ہے کہ جیسے کہ سامنے بیٹھنے والا سن رہا ہے, آخری میں بیٹھنے والا بھی ایسے ہی سن رہا ہے, ایسے سن رہا ہے. کبھی غور کیا آپ نے اس مسئلے پر؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کبھی شاید ذہن بھی نہ ہو یہ بات کیا نہیں کیسے. اس وقت کوئی اسپیکر اسباب کوئی چیز ایسی چیز تھی نہیں, یہ کیسے ہو گیا؟ اس کی سب سے بڑی ہونے کی وجہ کیا تھی؟ میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ اللہ کے نبی اللہ کی آیات پڑھتے ہیں, آیات معجزات کے ساتھ منضبط ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ وہ بھی معجزہ تھا, وہ بھی اللہ کی طرف سے تھا, وہ بھی اللہ کی نشانی تھی. اس میں معجزہ یہ تھا کہ آخری شخص پہ بیٹھے میں بھی آواز ایسے ہی پہنچ رہی ہے جیسے کہ سامنے بیٹھے والے شخص کو پہنچ رہی ہے, کسی کو کوئی دقت نہیں ہوئی. اور سب سے بڑی پتے کی بات میں آپ کو بتاتا چلوں, لقمہ دینے والا کوئی مستملی بھی نہیں تھا. مستملی کیا ہوتا ہے؟ آئیے میں یہ بھی بتا دیتا ہوں.
ابو زرع اور ابو حاتم دو محدث تھے رحمہ اللہ، اور آج کے ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ پوری زندگی انہوں نے قال اللہ قال رسول میں گزاری، پوری زندگی اخبرنا وحدثنا وانبأنا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری وقت آیا تو کلمہ زبان سے نہیں نکل رہا، یہ پوری تفصیل ہے، لیکن ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ جب حدیث پڑھا دیتے ہیں طالب علموں کو تو ان کی ایک ایک مجلس کے اندر 30 ہزار دوات رکھی جاتی ہیں۔ دوات ہم انگریزی میں اس کو بولتے ہیں اور ایک ایک دوات سے ایک ایک اس سے 4 شاگرد 5 شاگرد قلم ڈبو کے حدیث لکھنے لگا۔ اور پتہ ہے اس کتنے بندے تقریباً وہ بھی 1.25 سے 1.5 لاکھ کی تعداد میں ہوتے ہیں اس مجلس کے اندر۔ پتہ ہے کتنے لقمہ دینے والے مستقبل تھے؟ 400 کی تعداد۔ مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں حدثنا ابن ابی قریبہ حدثنا عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ اب یہ الفاظ کو ادھر والا لے رہا ہے، یہ سنا کہ یہی چیز آگے بڑھا رہا ہے، وہ آگے بڑھا رہا ہے، 400 کی تعداد میں لائن سے آگے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کتنے الفاظ سے پڑھ رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں المستمع، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت مستمع نہیں تھا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ غور کریں، وجہ کیا تھی؟ او بھائی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اس خطبے کو ہو پہنچانا چاہ رہا تھا تاکہ وہ خطبہ الفاظ بالمعنی کے ساتھ نہیں لفظ کے لفظ پہنچا مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں آج سب کے آخری خطبے کے اوپر۔ اب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ سنا دیا، اب صحابہ کرام تشریف لائے، کسی نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے یہ کروا دیں، مجھے یہ کروا دیں، مجھے یاد کروا دیں، مجھے یہ کروا دیں، ایکس وائی زیڈ۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول بڑی قیمتی باتیں بتائی آپ نے، مجھے لکھوا دیں۔ آپ نے فرمایا اکتبوا لی ابی شاہ، میری تمام باتیں ابو شاہ رضی اللہ عنہ کو لکھوا دو۔ سارے فرامین ابو شاہ کو لکھوا دیا۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ میگنا مالٹا جو ہے وہاں پر 90 صغیر اور فقیر لوگوں نے مل کر 26 دفعات مقرر کیے اور وہ دفعات بھی ان کی امپلیمنٹ والی زندگی سے خالی تھے، لیکن اللہ کے رسول نے اکیلے نے جب انہوں نے تجزیہ کیا اور ان تمام دفعات کو جمع کیا کہ آخری خطبے کے اندر کتنے نقطے تھے امت کی ہدایت کے لیے، آخری خطبے میں کتنے جو ہے وہ امت کی ہدایت کے لیے جو ہے نا دفعات مقرر کیے، تو کہتے ہیں کہ اکیلی شخصیت نے 46 دفعات پوری انسانیت کے لیے مقرر کیا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ان 46 کے 46 دفعات پر آپ نے امت کو بتایا تو صحیح تم ایسے کرو، لیکن امپلیمنٹ کر کر بھی بتا دیا۔ آپ علیہ السلام نے یہ بتا دیا کسی عربی کو عجمی پر نہیں اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اونچا وہ ہوگا جو اللہ کے سامنے اونچا ہوگا، ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے پرہیزگار ہوگا۔ آپ نے امپلیمنٹ کر کے دکھا دیا۔ اپنی پھوپھیزاد بہن سید ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کی شادی جو ہے آپ نے اپنے آزاد کردہ غلام، اپنے آزاد کردہ غلام سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے کروا دی۔ حالانکہ بعد میں نہیں نبھی تھی، بعد میں نبھنے نہیں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کروا دی۔ آپ نے بتا دیا۔ اچھا پہلے تو زینب رضی اللہ عنہ کے گھر والے مان نہیں لیتے کہ اللہ کے رسول یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، ہم قریش کے اعلیٰ خاندان کے اور وہ دیکھو وہ تو آزاد کردہ غلام، پہلے اپنی خدیجہ کے پاس تھا، انہوں نے ان کو ہدیہ کر دیا ابوبکر کو، ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ہدیہ کر دیا آپ کو، یہ تو ایک غلام ہے جو بکتا بکتا ہمارے پاس آیا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کسی کو کسی میں فضیلت نہیں ہے، اگر فضیلت ملے گی تو تقوی کی باعث ملے گی، اگر تجھ سے زیادہ زید تجھ سے زیادہ اگر اسامہ بن زید تجھ سے زیادہ اگر زید بن حارثہ اگر متقی ہوگا
تو اللہ کے نزدیک زید بن حارثہ کا اس سے زیادہ درجہ ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس خاندان سے. سمجھ آ رہا ہے مسئلہ؟ اب منع کر رہی ہے نہیں اللہ کی تم نہیں کر رہا، فوراً قرآن مجید نازل ہوا. سورہ احزاب سورہ 33 کی آیت نمبر 36. ما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. کسی مومن مرد و عورت کے لیے یہ زیب نعمت ہی نہیں ہے، شاید نشین ہی نہیں ہے کہ جب اللہ ان کا رسول کسی کام میں فیصلہ کر دے تو وہ اپنا کوئی اختیار استعمال کرے. اختیار نہیں ہوتا عزیزوں، اختیار ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ دو صحابہ تھے بڑے عظیم صحابہ، سبحان اللہ، سیدنا ابو نافع اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما. بخاری کی روایت دور بخاری شریف. ہوا یہ کہ سیدنا ابو رافع رضی اللہ عنہ اپنا گھر بیچ رہے تھے. سیدنا ابو رافع اپنا گھر بیچ رہے ہیں اور 500 درہم میں گھر بیچ رہے ہیں. یہ سب کو پتہ چل گیا. پڑوسی تھے سعد بن وقاص، وہ کہنے لگے کہ یار میں نے سنا گھر بیچنے کا کام ہے. اچھا وہ مجھے چاہیے. کتنے کا؟ 500. بولے 500 تو نہیں ہے، 400 میں دوں گا لیکن وہ بھی کس کو پہ دوں گا. بولے یار عجیب بات نہیں، چلو 400 نقد دینا تو چلو سمجھ میں بھی آتی ہے، 400 بھی دے گا وہ توڑ توڑ کے دے گا. کہا کیا اتنا ہی ہے؟ کہا میں بھی دوں گا. کہا ابو رافع تمہیں تو دینا پڑے گا مجھے. ابو رافع نے فرمایا رضی اللہ عنہ میں تمہیں نہیں دے سکتا، مکان میرا ہے، مالک میں ہوں، 500 مانگ رہا ہوں، 500 دے گے تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں دے سکتا. کہا کہ تمہیں تو مجھے دینا پڑے گا. تو بھائی کیوں دینا پڑے گا؟ وجہ تو کیوں دینے کی؟ کہا کہ ہاں دینا پڑے گا. دینے کی وجہ کہا کہ ایک حدیث ہے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، اس حدیث کے مطابق تمہیں دینا پڑے گا. ابو رافع نے یہ نہیں کہا کان بند کر کے کہ نہیں سنیں گے نہیں سنیں گے، اے امام کے خلاف 400 حدیثیں نہیں سنیں گے نہیں سنیں گے، ہم اندھے بہرے گونگے اور مہر والے بن گئے. وہ نہیں کہا انہوں نے کہا اچھا حدیث بتاؤ. تو کہتے ہیں کہ پڑوسی پر سب سے زیادہ حق ہے ابو رافع. یہ اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے اور اب تو تجھے ہی دینا پڑے گا مجھے. کہا کہ لے لے بھیا، حدیث سنا دی بس لے لے. اب اندازہ کریں امپلیمنٹ. علامہ اقبال نے کہا تھا عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی اور جہنم بھی. یہ خاک کی اپنی فطرت میں نوری نہ ڈالی ہے. عمل سے بنتی ہے زندگی، زندگی عمل سے بنے گی. جنت بھی اور جہنم بھی، یہ جنت بھی اور یہ جہنم بھی. یہ خاکی یعنی یہ انسان اپنی فطرت میں اپنی نیچر میں نہ نوری ہے، فرشتہ نہیں ہے کہ کبھی بھی گناہ نہ کرے، نہ ناری ہے کہ کبھی بھی نیکی نہ کرے. دونوں کے بیچ کی موجود ہے. تو زندگی عمل سے بنتی ہے. تو آپ اندازہ کریں عطا بھی عطا کس قسم کی. وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ. جب یہ آیت اتری کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے اختیار نہیں ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیں تو زینب بنت جحش جو کہ ایک مومنہ عورت تھی کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے فیصلے پر تہ دل سے راضی ہوں، اور اگر کوئی فیصلے پر راضی نہ ہو تو پھر کیا؟ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت میں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. فَلَا وَرَبِّكَ قسم ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی جو آپ کا رب ہے. الفاظ کے اوپر غور کریں، مدنی الفاظ، کیونکہ مسئلہ بڑا اہم ہے اس لیے قسم کھائی. اللہ پاک جب بھی قسم کھاتا ہے تو مسئلے کی اہمیت کو دکھانے کے لیے. مسئلے کی اہمیت اس کو قسم کی ضرورت نہیں ہے، اس کی بات بغیر قسم کے لیے ایسی ہے جسے قسم کھانے پڑے، لیکن وہ آپ کو میرے سامنے اس مسئلے کی اہمیت کو دکھانا چاہ رہے کہ مسئلہ بڑا سنگین ہے. ہم نہیں کہتے کوشن انتباہ، خبردار. اللہ تعالیٰ خبردار کرنے کے لیے قسم کھا ہے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. تم میں سے کوئی ایک شخص بھی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے باہمی جھگڑوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ نہ کرے. فیصلہ کرنا پڑے گا. تنازع ہو گیا ہے، پیر عبد القادر جیلانی کی طرف مسئلہ نہیں لوٹانا ہے، کسی محدث کی طرف، کسی امام کی طرف مسئلہ نہیں لوٹانا.
مسئلہ لوٹانا تو پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں مسئلہ لوٹانا. صحابہ کیا کرتے تھے بھائی؟ ان کا تو یہی تو کام تھا. مسئلے میں الجھن پیدا ہوئے, اللہ کے رسول بتاتے ہیں کیا ہے مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا, مسئلے کا حل بتا دیں. ایسے ایک نہیں, درجن نہیں, سینکڑوں واقعات موجود ہیں. میری کتاب باہر اسٹور میں موجود ہے, آپ لے لیجیے گا, عون الباری فی مناسبت تراجم البخاری. اس کے اندر میں نے ایسے کئی واقعے اس کے اندر حدیث کے اندر اس میں ذکر کیے. تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعلمکم الکتاب والحکمہ, کتاب و حکمت کی بھی تعلیم دے رہا ہے. اس سے پہلے فرمایا یزکی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کا تزکیہ کرتے تھے, لوگوں کے اندر کا میل کچیل نکال دیتے ہیں. لوگوں کے باہر کا میل کچیل نکلتا ہے, لوگوں کے اندر کا میل کچیل نکلتا ہے. اندر کا میل کچیل کیسے نکلتا ہے, اس کی کئی ساری مثالیں جو ہے کتب احادیث کے اندر موجود ہیں. دو مثالیں دو صحابہ کرام سے میں دیتا ہوں آپ کو. سیدنا ماعز بن اسلم رضی اللہ عنہ ہے, زنا ہو گیا تھا. ابو داؤد کے اندر حدیث ہے, ترمذی میں حدیث ہے, ابن ماجہ میں حدیث ہے, بخاری کے اندر حدیث ہے, اور احمد کے اندر حدیث ہے, اور کئی کتب کے اندر حدیث ہے. کہنے لگے کہ اللہ کے رسول زنا ہو گیا, اس سے مجھے پاک کر دے. جبکہ نہ بتاتے تو توبہ کر لیتے تو اللہ تعالیٰ توبہ کی برکت سے ان کو پاک کر دیتا. لیکن صحابہ کرام کے اندر تقوی کا عالم وہ عالم تھا کہ ان کو گناہ کے بعد قرار نہیں آتا تھا, اور جب کسی کے ساتھ گناہ کے بعد قرار نہ آئے تو سمجھ لیجئے کہ یہ بندہ ہدایت یافتہ ہے. یہ تقوی کا سب سے اعلیٰ رتبہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد قرار نہ آئے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اسی وجہ سے کہا تھا رحمہ اللہ کہ یہ تقوی متقی یہ نہیں ہے بندہ تقوی کہ بندہ زندگی میں کبھی گناہ کرے ہی نہیں. کہتے کہ تقوی یہ نہیں ہے, تقوی یہ ہے کہ گناہ کر لیا ہو لیکن رجوع الی اللہ, انابت الی اللہ, ایسی کرے کہ اللہ سے معافی منگوا لے اپنے سارے گناہ. یہ ہے رجوع الی اللہ. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, خالص دل سے توبہ, یہ خالص دل سے توبہ. اب ماعز آئے, اب کہتے ہیں اللہ سے مجھے پاک کر, طہرنی یا رسول اللہ, مجھے پاک کر دے. آپ نے فرمایا کیا ہو گیا تمہیں بھائی؟ کہتے ہیں کہ شادی شدہ ہوں اور زنا کر دیا ہے. آپ نے فرمایا لوگوں سے بھائی کوئی یہ کوئی بیوی کے تو نہیں آیا؟ اس سے پتہ چلا کہ پہلے اس وقت شراب حرام نہیں تھی. کیا کہ نہیں اللہ کے رسول یہ نشہ وشہ نہیں کیا ہو؟ بالکل بھی نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ کیا دیوانہ تو نہیں ہے, پاگل تو نہیں ہے جو اپنے آپ کو میرے سامنے پیش کرنے کے لیے آ گیا؟ کہتے ہیں کہ جی نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیوانہ بھی نہیں ہے, یہ پاگل بھی نہیں ہے, بالکل عقل کے اندر ہے, بالکل ہوش و حواس میں. آپ سے تصدیق کے لیے دو تین باتیں پوچھی. آپ نے فرمایا کہ تم نے ایسے ہی کیا تھا کہ جیسے کنویں کے اندر رسی پھینکی جاتی ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول ایسے ہی کیا تھا. آپ نے فرمایا تم نے ایسے ہی کیا تھا کہ سرما دانی کے اندر جو ہے وہ سرمے کی جو بوٹل کے اندر اس کی سرما دانی ڈالی جاتی ہے, ایسے کیا تھا؟ ہاں جی بالکل اللہ کے رسول ایسے میں نے کیا تھا. آپ نے فرمایا اس کو رجم کرو. اب یہ رجم کرنے کے لیے بھاگ رہا تھا تو صحابی نے پیچھے سے بھاگ بھاگ کے بھی پکڑ لیا. آپ نے فرمایا چھوڑ دیتے, اللہ چھوڑ دیتے, چھوڑ دیتے, اللہ اکبر, بھاگ رہا چھوڑ دیتے. توبہ کرتا, استغفار کرتا, اللہ کو زمین نکال دیتا, پکڑ لیا. اب آگے گئے تو دو آدمی باتیں کر رہے ہیں, کتنی گندی موت کر رہے ہیں. استغفر اللہ العظیم. گنڈا تھا, گاندھی کی نسل کے کچھ لوگ اس کو ہوتے. اللہ کے رسول نے فرمایا اے فلاں تم اس کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہو, اللہ کی قسم میں دیکھتا ہوں کہ ماعز سنسار ہونے کے بعد اللہ کی جنت کے اندر اس کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے. توبہ کا اعلیٰ ترین منصب ہے کہ اپنے آپ کو حدود اللہ کے لیے پیش کر دیا جائے. رسول اللہ سے فرماتے ہیں اللہ کی زمین پر اللہ کی ایک حد کا نافذ کرنا 40 دنوں کی بارش برسنے سے بہتر ہے. اب اندازہ کریں یعذب کیہم, کیسے تذکیہ کیا اللہ کے نبی نے. یہ اتنا ایمان آیا کہاں سے؟ اسی نبوت کی دہلیز سے یہ ایمان ملا ہے عزیزو. ایک عورت ہے باندیا رضی اللہ عنہ, امام مسلم رحمہ اللہ صحیح میں فرماتے کہ
کہتی ہے اللہ کی سے مجھے پاک کر دے. آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے رسول زنا ہو گیا ہے اور پیٹ میں بچہ بھی ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. انبیاء کی جس کی 107 میں فرمایا نہیں ہم نے آپ کو بھیجا مگر اس لیے بھیجا کہ رحمت بنا دیا سب کے لیے. آپ نے فرمایا کہ نہیں بیوی ابھی تمہیں رجم نہیں کر سکتا, بچہ جب پیدا ہو جائے پھر آنا. بچہ پیدا ہو گیا 8 یا 9 مہینے بعد پھر آتی ہے, کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچہ پیدا ہو گیا ہے. آپ نے کہا کہ دودھ پیتا ہے؟ ہاں. آپ نے فرمایا جب روٹی کھانے کے لائق ہو جائے پھر آ 2 سال کی بات آتی ہے. پھر اب یہاں پر ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ رافضیوں کے حوالے سے محمد علی مرزا رافضی کے حوالے سے صحابہ اکرام پر حرف گیری کرتا ہے, انگلیاں کٹ جائیں گی. زبان چلاتا ہے زبان کٹ جائے گی. سوچتا ہے بھیجا پاڑ دے گا اللہ تعالیٰ. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ کی عزت کی قسم کہہ رہا ہوں دنیا کے اندر آج تک اللہ تعالیٰ نے صحابہ جیسے ایماندار پیدا نہیں کیے نبیوں کی بات ایمان. اب میں آپ سے یہاں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں, نکتہ شاید آپ نے پتہ نہیں سوچا بھی نہ سوچا ہو. علماء بیٹھے ہیں, میں تو طالب علم ہو گئی میری تو یعنی بہت ہی زیادہ طالب علم ہو گئے, میری کوئی حیثیت نہیں, ساری تعریف ایک اللہ تعالیٰ کے لیے. نکتہ سمجھے, نکتہ مسئلہ سمجھے. میرا آپ ایمان کے اونچے لیول پر پہنچ جاتے ہیں بھیا, بہت جلدی وہ لیول نیچے آ جاتا ہے. مثال کے طور پر میں نے سوچا یار کہ یہ ایمانداری والا معاملہ کروں گا, بس سے وہ ایمانداری کا معاملہ کر کے دکھاؤں گا. تھوڑی دیر کے لیے وہ ایمانداری والا معاملہ میرا چلتا گیا. تاجر پڑھوں گا کچھ دن ہوئے بیٹھی, یعنی میرا عمل اتنا اونچا نیچا ہو رہا ہے, اتنا اونچا نیچا ہو رہا ہے کہ ایک جگہ پر ٹک ہی نہیں رہا. حنظلہ رضی اللہ عنہ نکلے تھے گھر سے باہر, نہ پتہ حنظلہ نہ پتہ حنظلہ حنظلہ منافق, حنظلہ منافق. ابو بکر نے فرمایا کہ کیا ہوا بھیا, حنظلہ کیا ہو گیا تمہیں؟ کہا کہ یار اللہ دوسروں کے پاس بیٹھتے تو ایمان کا درجہ اوپر چلا جاتا ہے اور گھروں میں جاتے تو نیچے آ جاتا ہے. کہ ہاں یہ تو میرے ساتھ بھی ہے, یہ تو کیا منافق نہیں ہوگا ہم لوگ کیا؟ چلو بھی چلو, بڑا اہم مسئلہ ہے, نبی کے پاس جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ تھوڑا سنگین ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا ایمان اسی حالت پر برقرار رہے, غور دیکھیں, غور کیجیے گا الفاظ پر, تمہارا ایمان اسی حالت پر برقرار رہے جو میری مجلس میں ہوتا ہے تو فرشتے چلتے پھرتے تم سے مسافہ کریں گے. اب ہوا کیا, وہ عورت 9 مہینے ڈیلیوری کے بعد 2 سال دودھ پلانے کے بعد, والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه. سورہ بقرہ نمبر 2 کی آیت نمبر 233 کہ مائیں 2 سال تک اپنی اولاد کو دودھ پلائیں, 24 ماہ. 2 سال یہ 1 سال وہ, 3 سال کے بعد آتی ہے. دیکھیں اللہ کی طرف یہ کھانا پینا کر رہا ہے بچہ, مجھے رجم کر دے, مجھے اللہ کے عذاب سے بچا دے. 3 سال میں ایمان کا درجہ ایک ہی جگہ پر رہا کہ مجھے جہنم سے بچنا ہے. اگر دوسرا کوئی ہوتا تو بھاگ کے کہیں جنگلوں میں چلا جاتا, اور اللہ کے نبی ڈھونڈواتے نہیں کہ ڈھونڈو کہاں ہے, نہیں چھوڑ دیتے, اس کا مانا اللہ کے سپر. خالد بن فرماتے کہ میرے باپ پتہ اس کی روح کی چیزیں میرے کپڑوں پہ پہنچے, انتقال کر رہی ہو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے, اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے, اگر اس کی توبہ مدینے کے لوگوں میں تقسیم کر دی جائے تو ان کی مغفرت ہو جائے. مدینے کے لوگوں میں, اور طرف مسئلہ یہاں پر بھی آ گیا, مدینے میں تو منافق بھی تھے, مدینے میں منافق بھی تھے, یعنی اس کی توبہ اور منافقین کی بھی مغفرت کروا دیتی. يعلمهم الكتاب والحكمة يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. یہ کتاب اور حکمت کی برکتیں تھیں جو ایمان اتنا اونچا ہو گیا تھا. صحابہ فرماتے ہیں قرآن ہم نے بعد میں سمجھا
پہلے سے بولی ہے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. اس سے پہلے نبی علیہ السلام سے پہلے یہ سب گمراہ تھے. اور گمراہی بھی کون سی؟ صریح کھلی واضح گمراہی کی طرف ہوتی ہے. عزیز دوستوں، خیر الکلام قل وجل. مختصر بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ سنت کی اہمیت اس آیت سے کیسے واضح ہوتی ہے. میں نے چند باتیں آپ کے سامنے کی ہیں. اس کے علاوہ گزارش یہ ہے کہ باہر ہمارا اسٹال لگا ہوا ہے اور ہماری خاص کتابیں خصوصاً صحیح بخاری اور بائبل اب کمپیریٹو اسٹڈی، یہ ایسی کتاب ہے جو روئے زمین پر اللہ کی توفیق سے اس موضوع پر کتاب لکھی گئی. یہ اللہ پاک نے ہم جیسے بیکار ناکارہ بالکل جس کو کہتا نا کہ بالکل کسی لاشیں لوگوں کو جو ہے اس کی جو توفیق بخشتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی میری کافی کتابیں ہیں. سارے بھائی کتاب لیے بغیر جائیں گے نہیں. یہ بزنس نہیں ہے میرا، اس بات کو بھی نوٹ کر لیں. کاروبار نہیں ہے. یہی کتاب سے آگے اور دین اسلام کی اشاعت ہوگی. ہماری اور نئی کتابیں آ رہی ہیں انشاءاللہ. یہ مال اسی کے اندر لگ کر پھر امت کے لیے دوسری کتابیں آ جائیں گی ہدایت کے لیے، ان کے آبجیکشنز، ان کے اوپر جو اعتراضات ان کو دور کرنے کے لیے. تو سارے بھائی باہر مسجد کے جا ہماری کتابیں ضرور پرچیز کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.